یہ 1970 میں یہاں ایک اخبار شروع ہوا تھا، سن اخبار کے نام سے، جو میرے دوست نے نکالا تھا، پرویز نے. تو پرویز اور میں ساتھ پڑھتے تھے لندن میں. تو جب اس نے اخبار نکالنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے کہا کہ آؤ تم اس کو جوائن کر لو. میں نے انکار کر دیا کیونکہ آئی واز ویری بزی ود مائی فادر رننگ ٹائمز پریس. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ آئی ہیڈ ڈفرینسز ود مائی فادر اینڈ آئی لیفٹ ہم. When Parvez came to know about it, he came back to me and he said, come and join me. اخبار میں. تو I joined سن اخبار ایز ڈائریکٹر میگزینس. 3 میگزین ہوتے تھے سن اخبار میں. اس زمانے میں جو میگزین سیکشن اخباروں کے ہوتے تھے وہ میگزین کی صورت میں نہیں ہوتے تھے بلکہ ایسی سپلیمنٹس ہوتے تھے. ہم نے پہلی مرتبہ کور کے ساتھ میگزین شروع کیے 3، اور وہ ایک سنڈے میگزین تھا، ایک فلم اینڈ ٹی وی میگزین تھا فرائیڈے کو، اور ایک ویمنز میگزین تھا وینسڈے. تو یہ تینوں میگزین کو میں دیکھتا تھا ایز ڈائریکٹر میگزینس. ویمنز میگزین میں کم دیکھتا تھا، مگر یہ کہ فلم اینڈ ٹی وی اور سنڈے میگزین ڈائریکٹلی میرے اس میں تھے. تو فلم اینڈ ٹی وی میگزین میں جو ایڈیٹر تھی وہ سرور پیشیمان تھی، اور سنڈے ٹی وی میں جاوید تھے، جاوید انصاری، جو پتہ نہیں کہاں ہے، آئی ڈونٹ نو بٹ ہی واز اے ویری برائٹ چائلڈ. ہی از ان ایڈورٹائزنگ سم ویئر، ہی از ان کراچی، بٹ میں بہت عرصے سے ملاقات نہیں. ایک ہمارے ساتھ جو میرے کولیگ تھے وہ تھے اصفر حسنین، جو کہ ڈائریکٹر فائنینس تھے. ان کو نور خان جو ایم ڈی تھے پی آئی اے کے، وہ لے گئے پی آئی اے میں، اور وہ ڈائریکٹر فائنینس پی آئی اے بنا دیا. تو ایک دن اصفر کا میرے پاس فون آیا کہ ہماری کل فلائٹ ہے، میڈ ان فلائٹ، نیا ہم نے بوئنگ خریدا، اور اس کے بورڈنگ کارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں، تو کین یو ہیلپ می؟ تم چند گھنٹے میں بورڈنگ کارڈ چھپوا کے مجھے بھجوا دو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آئی ٹرائی. تو میں نے وہ چند گھنٹوں میں چھپوا کے اس کو بھجوا دی اپنے ٹائمز پریس. اپنے باپ سے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہو گئے تھے اس میں. تو وہ خیر میں بھجوا دی. تو 1-1.5 ہفتے کے بعد اصفر کا فون آیا کہ بھائی تھینک یو ویری مچ، میرا کام کر دیا تم نے. اور میں تو بھول بھی گیا تھا کہ کیا ہوا تھا، اور ایم ڈی بھی بہت خوش ہوئے. بتاؤ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ تو میں نے کہا دیکھو I don't want to go back to my father in Times Square. سن بند ہونے والا ہے کیونکہ بھٹو صاحب اس کو بند کر دیں گے. تو تم اگر کوئی مجھے کانٹریکٹ دلا سکتے ہو پی آئی اے سے تو تم دلا دو. اس نے کہا آ جاؤ. تو اس وقت سرور پیش امام میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آفس میں. تو میں نے کہا سرور سے کہ چلو اصفر نے بلایا، لیٹس گو. تو پی آئی اے کا دفتر، اس کا دفتر ایئرپورٹ پر تھا. تو ہم دونوں چلے گئے وہاں اصفر کے آفس میں. اصفر اس زمانے میں، اصفر تو ڈائریکٹر فائنانس تھا، جنرل مینیجر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اشرف عباسی نام تھا اس کا، جو بعد میں بنا، وہ اس کا پی سی بی کا چیئرمین بنا، کرکٹ بورڈ آف کنٹرول کا چیئرمین بن گیا تھا، اور پی آئی اے کا بھی چیئرمین بن گیا تھا. آئی تھنک ہی واز اشرف عباسی یا سم عباسی. تو وہ جنرل مینیجر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کو بلایا اصفر نے اور کہا یہ میرے دوست ہیں غیاث، یہ کوئی بھی چیز جو سپلائی کر سکتا ہوں اس کا کانٹریکٹ دے دیں. تو اشرف عباسی نے کہا کہ چلیں میرے کمرے میں چلیں. تو اس نے اپنی میز پہ بہت سارے چیزیں پھیلا دی، جس میں نمک، کالی مرچ کے پیکٹ، اس کی ڈبیا، مکھن کی ڈبیا، سرویٹس، یہ جو ہوتے ہیں کانٹے چمچے پلاسٹک کے، کہ آپ ان میں سے کیا سپلائی کر سکتے. تو نمک کالی مرچ کی جو پوریاں تھیں وہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس نے کہا ہم کینیڈا سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں تو کوئی بناتا نہیں. تو اب میں، کیونکہ میرا پرنٹنگ کا بیک گراؤنڈ تھا،
میں نے کہا، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ یہاں چھپ سکتے ہیں، گریویور پرنٹنگ تھی اس کی، مجھے گریویور کا پتہ تھا، تو میں نے کہا یہ ہم سپلائی کر دیں گے. تو اس نے کہا اس کا آرڈر ہم دے دیں گے. تو اچھا ہے، ہم باہر سے کیوں خریدیں. تو وہ اس کا آرڈر ہم کو مل گیا اسی وقت تقریباً. تو پھر اس نے کچھ دن کے بعد ہم سے کہا کہ ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں پاکستانی. جب ہم فلائٹ پہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ سویٹ ٹافیز وغیرہ دیتے ہیں یا جوس دیتے ہیں فرسٹ کلاس میں، تو ہم کوئی پاکستانی چیز دینا چاہتے ہیں. تو ان رسپانس ٹو دیٹ ریکویسٹ ہم نے شاہی سپاری ڈالی، شاہی سپاری کا پیکٹ. اب وہ اصل میں بات یہ تھی کہ شاہی سپاری یہ جو چیز تھی، یہ پیکٹ جو بنتا تھا یہ فارم فل سیل مشینوں پہ بن سکتا تھا. ایسی مشینیں پاکستان میں تھیں نہیں، لیکن ایک مشین تھی جو مجھے پتہ تھا کہاں ہے، اور اس کا جو گریویور پرنٹنگ تھی وہ مجھے پتہ تھا کہ کہاں سے ہو سکتی ہے. وہ ایک پریس تھا گریویور پرنٹنگ کا اس زمانے میں، یہ 73 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کے سلنڈر جو ہیں وہ بھی صرف ایک پریس بناتا تھا، وہ تھا سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان، اور وہ اس کے چیئرمین تھے عابد حسین صاحب اس وقت، جو میرے والد کے دوست تھے. تو مجھے پتہ تھا کہ یہ سلنڈر بھی میں بنوا سکتا ہوں، پرنٹ بھی کرا سکتا ہوں، اور وہ مشین بھی مجھے مل جائے گی. تو وہ ہم نے وہ نمک کالی مرچ اور شاہی سپاری گویا ہم نے پی آئی اے کو سپلائی کرنا شروع کی. ہمارا کوئی مقصد اور کوئی بزنس کرنا نہیں تھا، بس یہی تھا کہ یہ ہم نے شروع کر دی. کچھ دن کے بعد ہمیں بتایا گیا، پی آئی اے میں خط آئے کہ شاہی سپاری کہاں ملتی ہے. ہمیں تو کہیں نہیں ملتی ہے، تو صرف پی آئی اے میں دیتے تھے. تو دیٹ گیو اس دا آئیڈیا کہ اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا اور لوگوں کو یہ پسند ہے. تو بس پھر ہم نے مارکیٹنگ شروع. اور مارکیٹنگ کا بھی قصہ عجیب ہے. ہمیں مارکیٹنگ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہوتی ہے مارکیٹنگ، کیا کریں گے، ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. تو ایک دن میں اور سرور پیش امام یہ شارع فیصل پہ جا رہے تھے، تو جاوید جبار جو سینیٹر ہیں، منسٹر بھی بن گئے تھے انفارمیشن کے، وہ پاس سے گزرے. تو آئی نیو جاوید جبار، وی نیو بوتھ آف اس، ہی نیو بوتھ آف اس، کیونکہ سن میں ایم این جے ایڈورٹائزنگ نے ہی اس کی لانچ کیا تھا سن کو، تو میری بہت جان پہچان تھی. تو اس نے کہا رکو رکو رکو، یہ میرا دفتر یہیں ہے شارع فیصل پہ، آف شارع فیصل، تو آؤ چائے پیو ہمارے ساتھ. وہی نوجوان ہو گئے. ہاں، میں دیکھیں نا، ہم اس وقت کتنے تھے، 30s میں تھے، ارلی 30s میں تھے. تو ہم دونوں چلے گئے. اس نے کہا کہ بھائی شاہی سپاری تو بڑی نظر آ رہی ہے، انٹرکون میں بھی ملتی ہے. وہ انٹرکون میں ہم نے خاص طور سے رکھوائی تھی جا کے. تو تم اس کو ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی ایڈورٹائز کیسے کریں، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، اور ٹی وی تو بہت بڑی چیز ہے. اس نے کہا تم ایسا کرو، میں تمہیں مفت فلم بنا کے دوں گا، اور جو اس کو ٹی وی پہ چلانے کے پیسے تم 3 مہینے کے بعد دے دو، تم کرو. تو ہم نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوتی ہے، نیکی اور پوچھ. تو پہلی فلم جاوید جبار نے بنائی، اس کے پیسے ہم نے ظاہر ہے کہ کچھ دن کے بعد دیے، مگر اس کا جو امپیکٹ تھا دیٹ واز ٹریمینڈس. مگر اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلا اور ایک خراب نتیجہ نکلا. اچھا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری سیل بہت بڑھ گئی، لیکن ہم جتنی تیزی سے سیل بڑھی یا ڈیمانڈ بڑھی، ہم اپنی پروڈکشن نہیں بڑھا سکتے تھے. تو ایک نتیجہ نکلا کہ کمپٹیٹرز بہت آ گئے، اور کمپٹیٹرز آنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن بہت ہی انسکرپلس کمپٹیٹرز آ گئے، یعنی وہ کہ جن کو کوالٹی کا، ہیلتھ کا، اس کا کوئی سینس نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپاری کا جو بزنس تھا وہ ایک دم بدنام ہو گیا، اور لوگ خلاف ہو گئے اس کے، سپاری کے، کیونکہ اس سے ایک طرح سے یعنی ہمیں اب بھی شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے لوگوں سے کہ شاہی سپاری ہم نے شروع کی. یعنی اس حیثیت سے کہ ڈاکٹرز تو بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، لیکن خود بھی کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ انسکرپلس سپلائرز کی وجہ سے، پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں کافی تکلیف ہوئی. اور الحمدللہ ہماری ریپوٹیشن
کیونکہ ہم نے کوالٹی کا بہت کنٹرول رکھا، اس کی وجہ سے ٹھیک تھا. مگر دس از دا اسٹوری کہ ہاؤ آئی اسٹارٹڈ چائے اسموکنگ.